میرے بھائی تو دین کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، تو بتا کہ تو دین کی خاطر کیا کر رہا ہے؟ جمعہ پڑھ لیتے ہو، فرض پڑھ لیتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، یہ تو تمہارے اپنے لیے ہے، تمہارا اپنا اس میں فائدہ ہے۔ آپ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما کے گئے، اس محنت پہ آپ کتنا چل رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اللہ سے آپ کتنا لوگوں کو جوڑ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ اپنا احتساب کیجئے، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے سولی پہ لٹکا دیجئے، اپنے اندر ڈوب جائیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے اندر ڈوب جائیے، اپنا گریبان پکڑیے، جھنجھوڑیے، پوچھئے کہ تو نے کتنا وقت ضائع اور برباد کر دیا، اور غافل تو نے کتنا وقت ضائع اور برباد کر دیا، پر تیرا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا، تیری داڑھی میں سفید بال آ چکے ہیں، لیکن تیرا دل داڑھی رکھنے کو ابھی بھی آمادہ نہیں ہوا۔ تیری زندگی میں ہزاروں اذانیں ہو چکی ہیں، لیکن اذان پہ لبیک کہنے والا تو ابھی بھی نہیں بنا۔ ابھی بھی تو کہتا ہے میرا نفس، میری خواہش، میری طبیعت، میری چاہت۔ تو نہیں سمجھا کہ تیری چاہت بھی کچھ نہیں ہے، تیرا نفس بھی کچھ نہیں ہے، تیری طبیعت بھی کچھ نہیں ہے، فطرت بھی کچھ نہیں ہے، جب تو خود کچھ نہیں ہے، خود تیری ذات کیا ہے؟ ہاں، تمہارے پاس یہ اعضاء ہیں تو تمہارے یہ اعضاء بھی نہیں ہیں، یہ امانت ہے اللہ کے سامنے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ہم سے غلط کام کروائے تھے، اس کو پکڑ۔ جی ہاں، یہ تمہارے اعضاء تمہارے نہیں ہیں، یہ شاہی گواہ ہیں، شاہی گواہ ہے۔ کتنی زندگی ہم ضائع کر رہے ہیں، ان اعضاء سے کس قدر ہم گناہوں میں لت پت ہیں، مبتلا ہیں، اس قدر غافل ہیں، اس قدر غافل کہ ایک گواہ ہے جس نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے، اسی سے ہی غلط کام کروا رہے ہیں تاکہ گواہی پکی ہو جائے، وہ کہے دیکھا نہیں، خود مجھ سے ہی کرایا گیا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، میں خود کرنے والا ہوں۔ اور یہ جو ظالم شخص اللہ آپ نے مجھے مسلط کیا تھا، اس نے مجھ سے گناہ کروائے تھے۔ آنکھیں ہیں، آنکھیں اللہ کی بڑی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے اوروں کی بہو بیٹی کو تاڑ رہا ہے۔ تیرے گھر میں بہن نہیں ہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کی بہن کو اس طرح دیکھے؟ ذہن ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اوروں کی بہو بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گناہوں کا سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح سوچے؟ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس نقصان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا کون اسے کہتا ہے کہ عقل مند؟ نہیں، بیوقوف شخص ہے۔ بیوقوف اس لیے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ عقل مند کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا وہ سد باب کرتا ہے، فوراً دوڑتا ہے، بھاگتا ہے دائیں بائیں جب تک کہ اس نقصان کا ازالہ نہ کر لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اس لیے مومن کو موت تک چین آ نہیں سکتا، اور اگر تو بالکل چین سے بیٹھا ہے اور تو دین کی خاطر بھاگ دوڑ نہیں کر رہا اپنی اصلاح کی خاطر، تو یہ مت سمجھ کہ تو چین سے بیٹھا ہے، ہاں یہ سمجھ کہ تو چین پہ بیٹھا ہے، جب یہ چین گھومے گی تجھے رگڑ دے گی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ
بے نمازی جس درخت کے نیچے بھی بیٹھتا ہے وہ درخت بھی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو بے نمازی ہو کر عزت کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، لیکن وہ عزت والی کرسی بھی تجھ پہ لعنت کرتی ہے۔ یہ ہاں، تجھ سے یہ سب نہیں چھوٹتا، لیکن اللہ جب اس سب کو چھڑوا دیں گے پھر تو سب چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ فرمائیں گے اب نہیں۔ میرے بھائی، یہ سانس بہت بڑا چانس ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو، توبہ کر لو حضرت، توبہ کر لو۔ من گھڑت باتیں نہ کرو، نفس کے پجاری نہ بنو۔ کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا جو نفس کا پجاری ہو۔ نفس کی پوجا کیا ہوتی ہے؟ نفس کی پوجا یہ ہے کہ مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، مجھ پہ سوٹ نہیں کرے گی۔ تو کیا ہے تیرا نفس؟ کیا ہے؟ جو نفس چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے، حضور کو پسے پوش ڈال دیتا ہے۔ پھر چاہے تو حضور کے لیے روڈوں پہ نکلا، دھمال ڈال، تو نے حضور سے وفا نہیں کی، محبت نہیں کی۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، محبت کی میم کو بھی نہیں پہنچے۔ ابھی محبت کی میم بھی تو تھوڑی گھومی ہوتی ہے، تم الف کو ہی نہیں پہنچے، الف کو ہی نہیں پہنچے، چہ جائے کہ تم اللہ تک پہنچ جاتے۔ میرے بھائی، اللہ نے بڑی محبت فرمائی ہے، قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا، اپنی ذات کو بیان کیا، ملنے کے راستے بتا دیے، طریقے بتا دیے ہیں۔ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ سے ڈر جاؤ، معاملات کو درست کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ جو اپنے باتوں میں سچے ہیں، معاملات میں سچے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سچا بنائے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم ان جیسے بن جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹ میں تکبر ہے، اونٹ والوں میں تکبر ہوتا ہے۔ بکری میں عاجزی ہے، بکری والے میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ ان اللہ والوں میں اللہ رچتے ہیں اور بستے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا گھر ہے اور کسی کا گھر نہیں ہے۔ رب تعالی رحمان جو ہے ان کے دلوں میں حلول فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ ان کی تار ہر وقت اللہ سے جڑی ہے، ہر وقت اللہ سے جڑی ہے۔ تجھے نہیں دیکھتے، تیرے مال کو، تیری متاع کو، تیری سوچ کو، ساز کو، سامان کو نہیں دیکھتے، ہاں چپ رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حکم ہے کہ چپ رہو۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، خدا کی قسم تم بھی اللہ والے بن جاؤ۔ زندگی جو ضائع اور برباد ہو رہی ہے قیمتی بن جائے گی، چونکہ ان کی زندگی قیمتی ہی ہوتی ہے، یہ زندگی کو ضائع کرنے سے بچتے ہیں۔